محمد بن راشد ال مکتوم دبئی کے حکمران کا انتہائی امیر طرز زندگی۔ جج نے جب دبئی کے رولر کی ایکس وائف سے پوچھا کہ ان کو دبئی کے شاہی محل میں کیا فیسلٹیز دی جاتی تھی تو جو جواب انہوں نے پوری عدالت میں دیا وہ سن کر سب کے چہروں کا تو جیسے رنگ ہی اڑ سا گیا۔ 360 ندیم کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کو آپ کی سپورٹ مل جائے اور آپ تک یہ ویڈیوز آتی رہیں۔ دوستو، جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ہی عیش و آرام کی جگہ بنا دیا ہو، اس کی خود کی زندگی کتنی شاہانہ ہوگی، اس کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دبئی کے امیر شیخ اور دبئی کے کنگ شیخ محمد بن ال مکتوم کی۔ یہ نہ صرف دبئی کے بادشاہ ہیں بلکہ یہ پورے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کو 1000 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر خرچ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر اس میں سے ایک ٹسلا روڈسٹر، ایک رائل رائس فینٹم اور 2 لینڈ کروزرز 300 سیریز SUV اور پام جمیرہ پر ایک عالی شان بیچ ولا خریدا جا سکتا ہے۔ CEO ورلڈ میگزین اور بزنس انسائیڈر کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق کہ کنگ 4 ارب US ڈالرز کے مالک ہیں۔ یہ تو ایک آفیشیل فگر ہے۔ کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی تمام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پراپرٹیز یا انویسٹمنٹس کو ملایا جائے تو دبئی کے کنگ 13.9 بلین ڈالرز کے مالک بنتے ہیں، جو انڈین کرنسی میں یہ 1084 ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ 3000 ارب روپے بنتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ پیسے جس کے پاس ہوں گے تو اس کے خرچ بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے۔ محمد بن راشد کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں، جن میں رول رائس فینٹم، رائل رائس گوسٹ اور بگاٹی ویرون پیگاس اور ڈیول نیو 16 شامل ہے۔ لیکن اکثر ان کو مرسیڈیز G63 میں ہی دیکھا جاتا ہے، جو شاید ان کی سب سے فیورٹ SUV ہے۔ ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبئی 1 ہے، جو دبئی کا VIP نمبر کہلاتا ہے اور اس کو دبئی کے رولر کے علاوہ کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ صرف اس نمبر کی پرائس ان کی گاڑیوں کی پرائس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی سب سے مہنگی گاڑی نیو ڈیول 16 کی پرائس 2.2 ملین ڈالر ہے، جبکہ دبئی 1 نمبر کی پرائس کم سے کم بھی اس گاڑی کی پرائس سے 10 ٹائمز زیادہ ہوگی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دبئی کے ہی ایک ارب پتی لڑکے ابو صبا نے اپنی گاڑی کا نمبر دبئی 5 9 ملین ڈالرز میں خریدا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت 8 لاکھ ڈالر تھی۔ دبئی میں VIP نمبر پلیٹ کی قیمت تب بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے ہی پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اگر ابو صبا نے دبئی 5 کا نمبر 90 لاکھ ڈالر یعنی 70 کروڑ روپیز میں خریدا تو سوچیں دبئی 1 نمبر کس پرائس میں خریدا گیا ہوگا۔ گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو شیخ محمد بن راشد دبئی میں ہی واقع زبیل پیلس میں رہتے ہیں۔ دوستو، یہ 150 ایکڑ کی عالی شان جگہ کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا پڑا ہے۔ اتنا بڑا ایریا اور اس میں موجود کئی محلات دیکھ کر آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ شاید ان کی پوری فیملی اس میں ہی رہتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زبیل پیلس کے بالکل اپوزٹ 100 ایکڑ کا ایک اور لش گرین ایریا انکلوز بھی ہے، جو صرف ان کے بیٹے دبئی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن ال مکتوم کے لیے بنایا گیا ہے۔ 6 شادیاں کرنے والے اور 26 بچوں کے باپ نے اپنی ساری فیملی رہنے کے لیے صرف یہ 2 محلات ہی نہیں رکھے۔ دبئی میں موجود 2 پرائیویٹ آئس لینڈ بھی شیخ محمد بن راشد کے پاس موجود ہیں۔ ایک پرائیویٹ آئس لینڈ جو دبئی کے بیچ جمیرہ کے قریب ہے، جس میں 17 چھوٹے بیچ ولاز اور ایک شاندار پیلس بھی ہے، جبکہ دوسرا آئس لینڈ جمیرہ پلیس میں ہی موجود ہے، جس میں 2 پرائیویٹ بیچ پیلس اور سرسبز باغ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
اگر ان کو کچھ اور کرنے کا دل کرے تو دونوں پرائیویٹ آئس لینڈ پر پرائیویٹ یاٹس بھی موجود ہیں، جو صرف 1-2 نہیں بلکہ ہر آئس لینڈ پر 4 سے 5 یاٹ پارک ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان سب کے علاوہ دبئی رولر کے پاس ایک سپر یاٹ بھی موجود ہے جس کو آفیشیلی دبئی یاٹ کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، $400 ملین یا پھر 3120 کروڑ روپیز میں تیار کی گئی یہ اپنے طرز کی سب سے لگژری یاٹ سمجھی جاتی ہے۔ دبئی میں اس کو پیار سے فلوٹنگ عرب البرج کہا جاتا ہے۔ 531 فٹ لمبی اور 8 فلورز پر بنی اس یاٹ میں ایک ڈسکو کلب، اسکواش کورٹ اور ایک سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ لیکن اس یاٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک سب میرین بھی انسٹال کیا گیا ہے۔ سمندر کے کسی بھی ایریے میں اگر دل ہو پانی کے اندر کی دنیا دیکھنے کا تو یہ کام انتہائی آسان ہے۔ محمد بن راشد کی دولت کا جال صرف دبئی تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان کی گارڈین کی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق دبئی کے کنگ کی پراپرٹیز کی ایک بہت بڑی اسپائر لندن اور اسکاٹ لینڈ میں بھی موجود ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پورے برطانیہ میں 1 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ زمین دبئی کے کنگ کی ملکیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہ پتہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کی کتنی ملکیت ہے اور پراپرٹیز ہیں، کیونکہ زیادہ تر پراپرٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹیز کے ذریعے پرچیز کر رکھی ہیں جو ٹیکس فری کنٹریز میں رجسٹر ہیں، جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ ان کی برطانیہ کی پراپرٹیز میں 6300 ایکڑز پر پھیلا ہوا ہاؤس کنٹری بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈز، 3 ہیلی پیڈز اور 16 بیڈ رومز کا ایک ہنٹنگ لاج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلینڈ کی ایک ڈلہن ولیج میں یہ پراپرٹی 45 ملین پاؤنڈز میں خریدی تھی، اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سامنے گھوڑوں کی ریس کا ایک بہت ہی مشہور ٹریک صرف چند کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ دبئی کے شیخ محمد بن راشد کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ان کو کوئی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہو تو وہ منہ مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ دوستو، اس کی ایک مثال یہ گھوڑا ہے جس کو یرلنگ کوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو حال ہی میں دبئی کے کنگ نے $4.3 ملین میں خرید کر سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا۔ ان کو ریس میں صرف گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بنا رکھی ہے جو دنیا بھر میں کئی ہارس ٹریکنگ ریسنگ کو آپریٹ بھی کرتی ہے اور ریس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو۔ دبئی کے تقریباً سارے ہی بزنسز میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا۔ دبئی کے ایئر لائن ایمریٹس سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز میں اربوں ڈالر کا فائدہ گھوم پھر کر ان کو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو ایمریٹس ایئر لائن ان کی اپنی ہی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس 2 فلائی کسٹمائز بوئنگ 747 موجود ہے جو صرف ایک جہاز کی قیمت $418 ملین ہے، جو کہ پاکستانی 3260 کروڑ روپیز بنتے ہیں۔ لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس بیوی کو ڈائیورس سیٹلمنٹ میں دے دیے تھے۔ محمد بن راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہونے لگے، لیکن ان چرچوں میں اضافہ 2019 میں تب ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں کنگ کا نام آنے لگا۔ کنگ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے UK کے ایک عدالت میں ڈائیورس سیٹلمنٹ کے لیے کنگ سے $1 بلین کا دعویٰ کر ڈالا۔ دو سال تک کیس چلنے کے بعد عدالت نے 2021 میں دبئی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف کو یعنی پرنسس حیا کو $550 ملین ڈائیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کرے۔ یہ رقم دوستو انڈین کرنسی میں 5300 کروڑ روپیز کے برابر ہے۔ اور دوستو کیس کے دوران حیا نے عدالت کو یہ بتایا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھی تو اس کے پاس ان لمیٹڈ پیسوں کا ایکسس ہوتا تھا، یعنی وہ جو چاہتی تھی خرید سکتی تھی، جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھی،
صرف ان کے پاس 15 سے 20 لگژری سپر یاٹ مینشنز ہوتی تھیں اور ان کو پیلس کا خرچہ چلانے کے لیے ہر سال $100 ملین سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ کے لیے $11 ملین ملتا تھا، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے لیے۔ امید ہے دوستو 360 ندیم کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آپ کے پیار کا بے حد شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔